جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ تقریباً 3.5 سال سے زیادہ آپ نے بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر کے طور پہ گزارا۔ بڑا ایک لحاظ سے یہ وہ پیریڈ تھا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں، اور تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو کسی چیز پہ ریگریٹ ہے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، تو کسی ایسا کام آپ نے کیا ہو جس پہ آپ کو کچھ تھوڑا بہت یہ احساس ہو کہ آپ نہ کرتے تو بہتر تھا پاکستان بھارت کے تعلقات کو لے کر۔ اور اس ضمن میں جو چیز خاص طور پہ مینشن کی جاتی ہے وہ میری جو ملاقات ہوئی تھی حریت کے لیڈر سے پاکستان ہائی کمیشن میں 18 اگست 2014 کو، کہ اگر میں وہ ملاقات نہ کرتا حریت لیڈر سے تو پھر انڈین فارن سیکرٹری پاکستان آ جاتی اور ایک ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو جاتا، تو میری اس ملاقات نے اننیسیسریلی بقول جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس نے اس سارے پروسیس کو ختم کیا، تو کیا آپ کو ریگریٹ نہیں ہوتا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا میں نے کام کیا یا کوئی ایسا جس میں مجھے اب تھوڑا سا انسان پیچھے بیٹھ کے سوچتا تو ہے کہ بھئی جو آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، کیا اس میں کوئی کمیاں خامیاں پیش رہ گئیں کہ نہیں رہ گئیں، کیونکہ میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسے تو مجھے کوئی ریگریٹ سچی بات ہے نہیں ہے، خاص طور پہ جو حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت ٹھیک کام کیا میں نے۔ ایک البتہ واقعہ ہے جس کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو ایک لحاظ سے تھوڑی سی ندامت تو ہوتی ہے، سچی بات ہے، اور یہ واقعہ ہے 25 جون 2016 کا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ایک ٹریڈیشن تھی کہ بھئی پاکستان ہائی کمیشن میں ہم کشمیریوں کے لیے اور بھارت کے جو مسلمان ہیں جو ان کے لیڈرز تھے ان کے لیے ایک افطار پارٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ تو وہ ہم نے اس کا ایک لحاظ سے وہ پارٹی ارینج ہم نے کی 25 جون 2016 کو، اور دعوت نامے بھی ہم نے بھجوا دیے۔ اور ہوا کچھ یوں کہ 25 جون ہی کو، اسی دن جس دن افطار پارٹی شام کو ہونی تھی پاکستان ہائی کمیشن میں، اسی دن صبح پیمپور میں جو کہ پلوامہ سری نگر میں ایک علاقہ ہے، وہاں ہائی وے میں جو سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 8 جوانوں پہ حملہ ہوا، اور اس میں 8 ان کے جو اہلکار تھے وہ مارے گئے اس حملے میں۔ اور بھارت کی حکومت نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افطار پارٹی مجھے کینسل کر دینی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو افطار پارٹی ہے، اور تو اس کو تو ہم نے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر افطار پارٹی قائم رہو تو۔ اور لوگ آئے، کشمیری لوگ لیڈرز بھی آئے، اور بھارتی مسلمان بھی، بلکہ بھارت کے جو سابق فارن سیکرٹری تھے سلمان حیدر صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ تو بڑی اچھی ہماری پارٹی ہوئی، اور لیکن ہوا کچھ یوں کہ افطار سے کچھ ہی لمحے پہلے جب افطار ہم نے کر لیا تو ہم نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو بھارت کا میڈیا بھی وہاں موجود تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کویسچن پوچھنا شروع کر دیے کہ میرا کیا خیال ہے پیمپور میں جو حملہ ہوا اس کے بارے میں۔ نے کہا، میں نے ریزسٹ کیا کوئی جواب دینے میں کہ نہیں، ابھی یہ پارٹی ہے، اس میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ پیچھے ہی جو بھارت میڈیا کا ایک رویہ تھا میرے ساتھ کہ وہ پیچھے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو میں جب نماز پڑھ کے باہر آیا تو پھر وہی سوالات شروع ہو گئے، اور ایک سارے جو جرنلسٹ تھے، ٹی وی بلکہ لائیو چل رہا تھا، کچھ لائیو کوریج بھی ہو رہی تھی اس ایونٹ کی۔ تو جب بہت زیادہ سوال ہو تو میرے پھر ایک لحاظ سے میں پروووک تو نہیں ہوا، لیکن یہ میں نے ضرور کہا کہ forget about that incident or attack, let's enjoy the party۔ اب یہ الفاظ میرے منہ سے نکل تو گئے، اور مجھے اس وقت اس کا احساس بھی نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر احساس ہوا کہ شاید میں کہ اس میں کوئی اس طرح تو حرج نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہلاک ہوئے، ان کا تو چلیں
لیکن جو ان کی فیملیز رہ گئی تھیں ان کے بارے میں نے سوچا کہ انہوں نے میری اسٹیٹمنٹ لیٹس انجوائے دا پارٹی، جو انجوائے دا پارٹی جب میں نے کہا تو اس میں آبویسلی مجھے تھا کہ جو بھی ہو، ایک کچھ اہلکار ہلاک ہوئے اور پھر ان کی فیملیز کا بندہ سوچتا ہے تو ایک دکھ تو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی حوالے سے اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھوں تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ایک جدوجہد ہے جو جاری ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو اس کو لے کر بہت مجھ پہ تنقید بھی ہوئی بھارت کے میڈیا میں، اور بلکہ پروگرامز بھی ہوئے کہ ہاؤ انسینسٹیو آن دا پارٹ آف دا ہائی کمشنر کہ وہ اس قسم کا لفظ استعمال کریں. تو یہ مجھے ضرور ہے، اور اس کا ذکر میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی کیا ہے کہ یہ ایک واحد ایک ایسا موقع تھا جو میری زبان سے الفاظ نکلے وہ شاید مناسب نہیں تھے، میں کسی اور طریقے سے بھی جواب دے سکتا تھا اور ایوائڈ ہی کرتا، جو میں کر رہا تھا بڑی دیر سے، لیکن وہ آخری وقت میں آ کے نہیں ہو سکا اور یہ سینٹنس میری زبان سے نکلا. تو مجھے اس کا بہرحال ایک لحاظ سے افسوس تھا، اور افسوس ہوا اس چیز کا کہ میں نے کیوں یہ الفاظ استعمال کیے، لیکن ہو جاتا ہے. ہمارے وہ اس وقت پریس کونسلر تھے منظور میمن صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے لگتا ہے مجھے، تو انہوں نے کہا نہیں سر، اسی وقت میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ مجھ سے ہو گیا ہے لیکن آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ول دے پلے آؤٹ. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا نہیں سر ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں تو لگی رہتی ہیں. لیکن بہرحال دل میں مجھے لگا کہ شاید وہ ایک واحد ایسا موقع تھا جہاں مجھے اپنے الفاظ کا چناؤ یا تو پہلے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا جیسا میں نے پہلے کہا، اور اگر بولا بھی تو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لیٹس انجوائے دا پارٹی فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. اس کو میں بہتر طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن انسان ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے. اگر وہ پرفیکشن ہو تو پھر کیا بات ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں، لیکن وہ پرفیکشن تو ہم میں نہیں ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کبھی زبان ہماری پھسل جاتی ہے، کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے. تو اس کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے اور کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر وہ غلطیاں ہم دوبارہ نہ دہرائیں. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ اور مجھے بھارت میں کوئی میں نے ایسا کام نہیں کیا یا کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس سے مجھے اگر میں دیکھوں پیچھے مڑ کر تو مجھے کوئی ندامت ہو یا مجھے افسوس ہو کہ میں نے وہ کیوں کیا. بس یہ ایک واحد موقع تھا جس نے مجھے کچھ مطلب ایک لحاظ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے شاید وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ.